بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو لیکچر نمبر 5 میں نظم حمد کی تشریحات کراؤں گی۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں نے اس نظم کی پڑھائی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور گرامر سمجھایا تھا، اور آج ہم تشریحات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نظم نعت جو صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے، شاعر ہے اس کے الطاف حسین حالی۔ نظم نعت کی تعریف ایک دفعہ پھر میں بتا دوں۔ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی ہو اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا ہو، نعت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھیں، میں نے بند نمبر 1 اس نظم کا لکھا ہوا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ اس نظم کا پہلا بند ہے اور یہ 6 مصروں پر مشتمل ہے، اور 6 مصروں پر مشتمل بند جو ہے وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ مسدس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسدس کہلاتا ہے 6 مصروں والا ایک بند، اور اس کو بورڈ پہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ نظم اور غزل کی جو مصروں کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ نوٹ بک پہ لکھیں گے تو اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے کہ فرسٹ مصرع، پہلا مصرع جو اس کا جس پوائنٹ سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے اور جس پوائنٹ پہ آپ نے ختم کیا ہے، ایگزیکٹ بالکل اس کی نیچے باقی مصرے جو ہیں، جو 5 باقی مصرے ہیں، وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کی نیچے لکھنے ہیں، کہ نہیں کہ ایک مصرع ادھر جا رہا ہو تو تیسرا مصرع جو ہے وہ کہیں اور سے سٹارٹ کیا ہو۔ تو نظم کے اشعار میں، مصروں میں جو ترتیب اور جو خوبصورتی ہے وہ اس میں بگاڑ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح لکھنے سے جو ہے آپ کی بک میں بھی اس طرح ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں سارے مصرے، اور آپ بھی جب لکھیں تو اس طرح ترتیب کے ساتھ، چاہے پیپر میں ہے، ٹیسٹ میں ہے، نوٹ بک میں ہے، تو اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے سارے مصرے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر پیپر میں یا ٹیسٹ میں نہیں لکھا ہوگا، اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا ہوگا، تو اس پہ پھر 1 نمبر کٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے بورڈ پہ باقاعدہ آپ لوگوں کے لیے پورا بند لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے نظم حمد کی جو ہے تشریح ایک ایک شعر کی صورت میں کروائی تھی، اسی طرح اس کی بھی کرواؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، صحیح ہے۔ پہلا شعر دیکھیں اس کا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ شاعر الطاف حسین حالی اس پورے نظم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں، صفات کا، ان کی عادات کا اور اخلاق کا جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اسی بند میں بھی وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں رحمت کا لقب پانے والے تھے، کیونکہ ان کا دل بڑا جو ہے رحم سے بھرا ہوا تھا، بڑے مہربان تھے، بڑا نرم دل تھا ان کا۔ وہ نہ صرف اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے، بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے جو ہے وہ بھی بہت مہربان تھے ان پر، ان کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا، ان سے کبھی بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا، اس لیے ان کو رحمت کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ پاک نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غریبوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی طلب کرتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ ان کا سوال ضرور پورا کرتے، ان کی حاجت ضرور پوری کرتے تھے، کیونکہ وہ رد سوال کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ دوسرے شعر میں دیکھیں، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت وہ غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی فرماتے اور ان کے کام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں اور پرائوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا اپنا ہے یا غیر ہے، انجان ہے یا رشتہ دار ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا، مشکل میں ہوتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے مدد فرماتا وہ بندہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد ضرور فرماتے تھے اور ان کے کام آتے تھے، اور اپنے پرایوں یعنی غیروں کے اور اپنے لوگوں کی
فکر کرتے تھے ہمیشہ، اور ان کی ہر خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے غم کو، ان کے دکھ کو جو ہے اپنا دکھ اور غم محسوس کرتے. یعنی وہ سب کے ساتھ ایک جیسا برابری کا سلوک جو ہے، رویہ جو ہے وہ رکھتے تھے. تیسرا شعر دیکھیں اس بند کا. فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی بڑے مسکین اور عاجزی پسند تھے، اور فقیروں کے ساتھ بھی جو ہے ان کی بہت زیادہ لگتی تھی. اس لیے وہ فقیروں اور کمزور لوگوں کو پسند فرماتے تھے اور ان کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، یعنی ان کے مددگار تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ وہ فقیر اور مسکین اور عاجز لوگ جو ہیں وہ خود کو محفوظ اور طاقتور سمجھتے تھے. ظاہر ہے اب ان کو اتنا بڑا مضبوط سہارا مل جاتا تو پھر وہ خود کو بڑا محفوظ سمجھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یتیموں اور مسکینوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے تھے اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم فرماتے تھے. یعنی جو یتیم بچے ہوتے تھے بطور خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑا شفقت بڑا محبت اور پیار بڑا رویہ جو ہے ان کے ساتھ رکھتے تھے. بالکل اپنے والد جیسا، بالکل اپنے بچوں جیسا جو ہے ان کو سمجھتے تھے، ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، اور بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دلی لگاؤ تھا. اسی طرح وہ غلاموں کے ساتھ بھی اپنے بچوں جیسا سلوک کرنے کا حکم جو ہے وہ فرماتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام تھے انہوں نے 10 سال اور اس سے بھی زیادہ عرصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارا تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ان کے حقوق دلا دیے تھے. معاشرے میں جہالت جب عروج پر تھی تو اس وقت غلاموں کو جو ہے بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ان کے حقوق دلا کر ان پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا تھا. جس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عرصہ گزارا تھا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے 10 سال تقریباً جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں انہوں نے گزارے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ فرما بردار اور تابعدار غلام تھے. اس طرح بند نمبر 2 پر آ جائیں. خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. یہ اس کا پہلا شعر ہے. اس کی تشریح میں سمجھاتی ہوں کہ اس بند میں شاعر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مہربان اور درگزر کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی کبھی برا سلوک نہیں کیا اور کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہی وجہ تھی کہ آپ کے دشمن بھی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے اپنے دل جو ہیں وہ صاف کر لیے تھے اور اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئے. یعنی وہ دشمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ جنہوں نے برا چاہا تھا اور ہمیشہ ان کو نقصانات پہنچائے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے سلوک کی وجہ سے، اپنی اخلاق کی وجہ سے جو ہے ان کے دل جیت لیے تھے، ان کے دل میں اپنے لیے ایک جگہ بنا لی تھی، ان کو متاثر کیا تھا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں بہت برے جذبات اور دشمنی کے جذبات رکھے تھے، وہ سارے جو ہیں انہوں نے ختم کر دیے. مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. اور اپنی اسی اچھی اخلاق سے آپ نے اپنے دشمن کے دل جو ہے وہ جیت لیے تھے. اور عرب میں جتنی بھی قبائل تھے جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان تمام برائیوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتمہ کیا. اور ان میں جو کئی سالوں تک لڑائیاں اور دشمنی جاری تھی اور بہت سے بے گناہ لوگوں کا جو ہے وہ خون بہایا جاتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائی بنا دیا اور وہ آپس میں پیار و محبت سے رہنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے، ان میں دوستی ہو گئی. دشمنی کے جو جذبات تھے، جو دشمنیاں تھیں، جو عرصوں پر محیط تھی، وہ ساری دشمنی ختم کر کے انہوں نے آپس میں دوستی کر لی، ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بھائی بن گئے. تیسرا شعر دیکھیں اس کا. اتر کر ہرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں قرآن مجید نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات پورے عرب اور دنیا میں پھیلا دیے. یعنی
غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی اور پورا قرآن پاک جو ہے آپ پہ اترا، اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھر زندگی جو ہے وہ شروع کر دی، اور یہی عملی نمونہ یعنی اپنے قول و فعل کے ذریعے ان تعلیمات پر عمل کر کے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ نمونہ بن گئے، اور اسی نمونے پر عمل کر کے ہم دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، کہ اگر ہم اس کی پیروی کریں تو پھر کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے دین و دنیا کی فلاح اور کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ بند نمبر 3 کا پہلا شعر دیکھیں۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ شاعر جو ہے اس بند میں، اس شعر میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات سے عربوں کی حالت بدل ڈالی، یعنی وہ عرب جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کی حالت جو ہے بالکل اندھوں جیسی تھی۔ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتے تھے، اچھے برے میں فرق سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات سے ان کو سب کچھ سمجھا دیا، سچ اور جھوٹ میں فرق سمجھایا، ظاہر اور باطن الگ کر کے دکھایا۔ یعنی ان کی مثال جو ہے ایک خام لوہی کی تھی، جس طرح خام لوہا ہوتا ہے جو بیکار سا ہوتا ہے، لیکن جب سونار جو ہے اس کو خالص سونا بناتا ہے تو اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے، تبھی ان کی جو ہے ان کے پاس سونے کی خالص صورت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ یعنی ایک خوبصورت رنگ کا، سنہرے رنگ کا سونا پھر جو ہے بہت محنت کے بعد ان کے پاس خالص سونا، سنہری رنگ کا سونا آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عربوں کی حالت بدلنے کے لیے جو ہے ان پہ بہت زیادہ محنت کی، ان کو تعلیمات دیے، بہت زیادہ تکالیف جھیلی، ان کی دشمنیاں برداشت کی۔ اس کے بعد کہیں جا کر جو ہے انہوں نے عربوں کی حالت بدل ڈالی، اور ان کی جو زندگی ہے وہ خالص جو سونے جیسی بنا دی۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ عرب قوم جس پر صدیوں تک جو ہے وہ جہالت پھیلی ہوئی تھی، جہالت کے اندھیروں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کو کوئی کچھ جو ہے وہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بالکل جانوروں کی طرح، جس طرح جانور جنگل میں جو ہے بغیر قاعدے قانون کے جو ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے اور گھومتے پھرتے ہیں، بالکل اسی طرح عربوں کی بھی یہی حالت تھی کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، کھا پی رہے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بس دشمنی اور تفرقات اور ان چیزوں میں جو ہے بہت زیادہ ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اندھیروں سے نکالا اور روشنی کی طرف لے آئے، اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے وہ ایک ہی لمحے میں پھر ان کی حالت، یعنی ان کی قسمت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں بدل ڈالی۔ اس کا آخری شعر دیکھیں۔ رہا ٹرنا بیڑے کو موجے بلا کھا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ انہی تعلیمات کی بدولت ہی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور پھر ہر خطرے کا مقابلہ ایمان کی مضبوط طاقت سے کرنے لگے۔ کیونکہ ظاہر ہے ہم کہتے ہیں نا، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ کسی بیرونی طاقت سے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو یہی حالت پھر ان جاہل عربوں کی بھی ہو گئی کہ جب وہ تعلیمات پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے لگے، تو پھر وہ کسی سے ڈر و خوف جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، اور جو ہے اپنی زندگی بغیر کسی ڈر و خوف کے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ گزارنے لگے، اور انہی تعلیمات کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بہت زیادہ مضبوط اور نڈر بن گئے، بہادر بن گئے، اور اسلام نے جو ہے ان کی زندگیاں ہی بدل ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی یہ قوم پوری دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ یعنی وہ قوم جو بالکل جانوروں جیسی تھی، جن کی مثال جو ہے وہ بالکل اندھوں جیسی تھی، لیکن وہی قوم جو ہے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ مثال بن گئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ اسٹوڈنٹس دیکھیں، مشقی سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ اب آپ کو آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب جو تھا وہ
رحمت للعالمین تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے. آپ دوسرا دیکھیں بے سوال. پہلے بند میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ پہلے بند میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا شاعر نے ذکر کیا ہے کہ وہ بہت بہت رحم دل تھے، مہربان تھے، غریبوں پر غریبوں کی مدد فرماتے تھے، اپنے دوست دشمن سب کے کام آتے تھے، پرائوں اور غیر سب اپنوں کے کام آتے تھے اور ان کی غم اور خوشی میں شریک ہوتے تھے. ٹھیک ہے. کمزور اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے تھے، ان کی ہر جگہ پر مدد فرماتے تھے اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. جیم دیکھیں. مسدس کسے کہتے ہیں؟ مسدس وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتا ہے. یعنی وہ بند جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں وہ نظم مسدس کہلاتی ہیں. آپ کے لیے ہوم ورک میں دوں گی کہ کسی اور مسدس کا ایک بند یعنی ایسی نظم جو مسدس شکل میں لکھی ہوئی ہو اس کا ایک بند اپنی کاپی جو پریکٹس نوٹ بک ہے اس میں لکھ لیں. ٹھیک ہے. دال نمبر سوال دیکھیں. نظم کے آخری بند کی تشریح وہ میں نے سمجھا دی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیمات عربوں کو دی اور ان کو جہالت سے نکالا، ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھایا، تو وہ کچے تانبے سے خالص سونا ان کی مثال وہ بن گئی، اور پھر وہ انہی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بغیر کسی ڈر و خوف کے گزارنے لگے، اور ایک ہی لمحے میں پھر ان کی قسمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ بدل ڈالی. ٹھیک ہے. یہ آخری نظم کی بند کی تشریح ہے. اچھا، دوسرا ہوم ورک آپ نے کرنا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر آپ لوگوں نے 2 پیراگراف لکھنے ہیں. جس طرح مرکزی خیال اس نظم کا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور ان کی خوبیوں اور صفات کا اس میں ذکر ہے، تو وہی ذکر لے کر آپ نے اس کے 2 پیراگراف لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ معنی میں نے کل لکھوائے تھے بورڈ پر، وہی ہے ملجا، ماوا، کرن، خطا کار، مسے، خام اور کندر. ٹھیک ہے. یہ میں نے کل سمجھائے تھے، یہ آپ دیکھ لیں، کل میں نے بورڈ پہ کروائے تھے. محاورہ ہے آگے سوال. نظم تشریح کے دوران بھی میں نے سمجھایا ہوا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مرکب جس میں اسم کے ساتھ فعل اپنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. دل میں گھر کرنا، ٹھیک ہے، بر لانا، ٹھیک ہے، یہ سارے یہ محاورے ہیں. آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ اس نظم میں سے 5 محاورے تلاش کریں اور انہیں اپنے جملوں میں آپ لوگوں نے استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 آپ کے ہوم ورکس بن گئے. اب دوسرے سوال پر آ جائیں. روزمرہ کے مطابق جملے درست کریں. روزمرہ کی تعریف آپ نے نظم حمد میں وہ پڑھی بھی ہیں، میں نے سمجھائی بھی ہیں. نیچے کچھ جملے ہیں جو روزمرہ کے روح سے وہ غلط ہیں، میں درست کرواتی ہوں. پہلا ہے چوہے بکثرت سے مر رہے ہیں. درست آئے گا چوہے بکثرت مر رہے ہیں، اس میں سے یہ سے ہٹا دے. اس نے یہ کام کرنا ہے، غلط ہے، یہ درست جملہ ہوگا اس کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جملہ دیکھیں، وہ سب سے بعد میں آیا. غلط ہے یہ جملہ، درست ہوگا وہ سب سے آخر میں آیا. آخری جملہ دیکھیں، وہ 3-5 روز سے بیمار ہے. ہم اکثر کیا کہتے ہیں، وہ 3-4 روز سے بیمار ہے، بیچ میں 4 چھوڑا ہوا ہے تو یہ غلط آئے گا. روزمرہ کی روح سے وہ 3-4 روز سے بیمار ہے. ٹھیک ہے. پھر نیچے دیکھیں، مرکب اضافی کی تعریف بتائی ہے آسان الفاظ میں. جب 2 الفاظ آپس میں حمزہ زیر یا یہ حمزہ اور زیر یہ علامت اضافی ہیں. کا کے کی یہ حروف اضافت ہیں. اگر اس کے ذریعے 2 الفاظ ملے ہوئے ہوں تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. جیسے نظارہ بہار، یہ دیکھیں اس پہ حمزہ لگا ہے یعنی علامت ہے، تو یہ بہار کا نظارہ. باد بہار نیچے زیر لگا ہے علامت اضافت، تو یہ ہے بہار کی ہوا. درد سر، سر کا درد، گلاب کا پھول. ٹھیک ہے. یہ سارے کیا ہیں، یہ مرکب اضافی ہیں.
اسی طرح آپ لوگوں نے اسناد سے جتنی بھی مرکب اضافی ہیں وہ تلاش کر کے لکھنے ہیں. یہ بھی میں نے کل ہوم ورک دیا تھا کہ جتنی بھی مرکبات ہیں چاہے وہ مرکب اضافی ہیں، عطفی ہیں، توصیفی ہیں، وہ سارے آپ نے لکھنے ہیں. اب اس سوال میں آپ نے صرف اور صرف مرکب اضافی جو ہے وہ تلاش کر کے لکھنے ہیں. صحیح ہے.